السلام علیکم کسان بھائیوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عثمان گجر۔ پچھلی ویڈیوز کی طرح میں آپ کو مرچ کے بارے میں نئی سے نئی معلومات دیتا رہتا ہوں۔ آج میں مرچ کے تمام کاشتکاروں کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ مرچ کے تمام کاشتکاروں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان سے مرچ امپورٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ پچھلے ایک سال سے ہم سن رہے تھے کہ چائنیز پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان سے مرچ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی بہت سارے معاملات تھے، وہ کیوں نہیں کر سکے پہلے، وہ اب شروع کر رہے ہیں، تو کیوں شروع کر رہے ہیں اور ان کو کتنی مرچ چاہیے۔ تمام معلومات کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پچھلی بار ایک سال پہلے مختلف چائنیز کمپنی ایل ٹیک اور سی میک اور دوسرے ڈیفرنٹ گروپس جو تھے وہ پاکستان میں آئے، ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں۔ ان کا یہ پلان تھا کہ ہم چائنا میں مرچ امپورٹ کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے 2 سال پہلے چائنا انڈیا سے مرچ امپورٹ کر رہا تھا۔ تو انڈیا میں آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا اور چائنا کی لداخ میں بارڈر پہ لڑائی ہوئی، جس وجہ سے انڈیا نے چائنا کو ایکسپورٹ کرنا بند کر دی۔ چائنا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر ہے، اس کے پاس مطلب کہ بہت ساری کھپت ہے، حالانکہ چائنا خود بہت بڑا گروور ہے، لیکن پھر بھی اس کو بہت زیادہ تعداد میں مرچ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کو پاکستان نظر آیا۔ پاکستان میں کیونکہ اکانومی اور ہمارے پیسے کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ادھر ان کو ریٹ بہت کم لگتا تھا۔ تو دوستو، انہوں نے ایک سال پہلے یہاں پہ بہت سارے ان کے نمائندے آئے، انہوں نے مختلف کسانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، مختلف انہوں نے لوگوں کی فیلڈ وزٹ کیے اور انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ جب آئے تھے ان کے پاس پرمیشن نہیں تھی پاکستان سے چائنا بھیجنے کے لیے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک سال سے ملک کے جو سٹیبلٹی ہے وہ سٹیبل نہیں تھا، جس وجہ سے وہ چائنا ایکسپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ وہ بڑے پریشان تھے کہ یہ آگے کیسے چلے گا، لیکن ان کو پیچھے سے ڈیمانڈ اتنی تھی کہ ان کو بہت زیادہ مرچ چاہیے تھی۔ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم خریدیں گے، لیکن وہ پراپر طریقے سے کر نہیں رہے تھے۔ اس سال پچھلے سال انہوں نے خود بھی پاکستان میں کاشتکاری کی، اپنی ورائٹیز بھی لے کے آئے۔ اس سال انہوں نے پہلی کنسائنمنٹ پاکستان سے چائنا بھیج دی ہے۔ دوستو، چائنا کو کتنا مال چاہیے؟ دوستو، چائنا $1 بلین کا پروجیکٹ ہے، جو سی پیک کا یہ منصوبہ ہے، جس میں پاکستان نے چائنا کو چلی فراہم کرنی ہے۔ دوستو، مرچ کی کاشت اس سال بہت کم ہے، آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ گندم کا ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ مرچ کی طرف کم گئے ہیں، لوگوں نے گندم پہ زیادہ فوکس کیا ہے، جس وجہ سے اس سال مرچ کی فصل کے ریٹ بہت زیادہ رہنے کے چانسز ہیں۔ اور چائنا کو اتنی مرچ چاہیے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے کہ اس سال اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مرچ کی مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ آسمانوں تک چھو جائے۔ تو اس سال جو مرچ کے تمام کاشتکار ہیں جنہوں نے لگائی ہے یا جنہوں نے لگانی ہے، میں ان کو ایڈوانس سے خوشخبری دے رہا ہوں کہ اس سال چائنا ایکسپورٹ کرے گا۔ اچھا، چائنا ایکسپورٹ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ دوستو، چائنا پاکستان میں آیا۔ پاکستان میں آپ سب کو جانتے ہیں کہ لوگ اس کو زمین پہ سکھاتے ہیں، مٹی لگتی ہے، اس میں ایک ان کا ایفلاٹوکسن لیول ہوتا ہے۔ دوستو، جب ہم اس کو زمین پہ سکھاتے ہیں تو وہ ایفلاٹوکسن لیول انکریز ہو جاتا ہے۔ جب وہ انکریز ہوتا ہے تو وہ ایک کینسر کا کیمیکل بنتا ہے۔ تو چائنا نے اس کی لیبارٹری کی تو اس میں ایفلاٹوکسن لیول زیادہ تھا، تو چائنا کو وہ چیز پسند نہیں آئی، کیونکہ پاکستان میں تو یہ چیزیں اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، پاکستان میں تو اتنا زیادہ لوگ نہیں پریفر کرتے، یہاں پہ کلر دیکھتے ہیں اور مرچ خرید لیتے ہیں۔ جب چائنا میں گئی تو ان کو ایشو آیا کہ یار اس میں تو ایفلاٹوکسن لیول زیادہ ہے، تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی پاکستان سے۔ پھر انہوں نے 2 پلانز بنائے کہ ہم کس طریقے سے چل سکتے ہیں، ہم کہ مرچ کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہ ڈرائی یونٹ لگانے کا سوچا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈرائی یونٹ بڑا کوسٹلی ہے، بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو پھر اس کے متبادل جو کہ فرضی طور پہ لوگوں نے حل نکالا وہ یہ تھا کہ ہم شیٹ بچھا دیں، پلاسٹک شیٹ کے اوپر اگر ہم مرچ کو سکھائیں، اس کو مٹی نہیں لگتی، تو اس کے اندر جو ہوتا ہے ایفلاٹوکسن لیول وہ زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اس سال جو 2024 آ رہا ہے، اس میں بہت سارے کاشتکار، آپ سب لوگوں نے ایک تو کوشش کرنی ہے کہ مرچ کو سکھانے کے لیے آپ نے پلاسٹک شیٹ کا استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو کوالٹی ہو وہ ایکسپورٹ کوالٹی مال بنے، تاکہ آپ کا چائنا کو مرچ سیل کر سکے۔ تمام کاشتکار جانتے ہیں کہ اگر مرچ کا ریٹ 15,000 مارکیٹ میں ہوتا ہے تو کبھی بھی کسان کو 15,000 نہیں ملتا، اس کو بیچارے کو 12-13,000 ملتا ہے۔
بروکر بھی کھا جاتے ہیں, آڑتی کمیشن کھا جاتے ہیں. اگر چائنا ہمارے سے مرچ لے گا تو وہ پورے پیسوں میں لے گا. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ایکسپینس ہوگا وہ بھی بچ جائے گا. اور اگر چائنا لے گا تو پاکستان میں مرچ کی جو کھپت ہوگی وہ پوری رہے گی, باقی چائنا لے جائے گا, جس کی وجہ سے ریٹ میں اسٹیبلٹی رہے گی اور کسانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا دوستو, جب انہوں نے ٹیسٹ کیے تو چائنا میں پاکستان کی پچھلے سال مرچ گئی. انہوں نے یہاں پہ کوئی پالیسی تھی نہیں پاکستان میں کہ لوگوں کو اتنا شعور دیا جائے. پھر جب چائنا میں گئی تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی کیونکہ اس میں افلاٹوکسن لیول زیادہ تھا. تو پھر چائنیز نے مختلف منصوبے بنائے ہوئے ہیں کہ اگلے فیوچر میں 1 سال میں یا 1.5 سال میں یہاں پہ وہ ڈرائی یونٹ فکس کریں گے, مطلب کہ ڈرائر لے کے آئیں گے تاکہ وہ مشین کے ذریعے ڈرائی کریں اور پھر وہیں سے اس کی اچھی کوالٹی بنا کے بھیجیں. اب اس سال مرچ کی جو کاشت مجھے نظر آ رہی ہے, جو مرچ کے تمام کسان کاشتکار ہیں وہ بہت زیادہ نفع کمائیں گے, کیونکہ ایک تو مرچ کی کاشت کم ہے, دوسرا چائنا میں ایکسپورٹ ہو جائے گی. اگر چائنا میں ایکسپورٹ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو مرچ کے تمام کاشتکار ہیں وہ بہت زیادہ نفع کمانے والے ہیں. اس طرح دوستو میں بہت سارے چائنیز سے ملا. اچھا, وہ ان کے تھوڑے سے مسائل تھے کیونکہ پاکستان میں کوالٹی کا ایشو تھا جو مین ان کا مسئلہ آیا. پھر اس کے بعد ان کا ایک ہوتا ہے کہ اس میں کڑواہٹ کتنی چاہیے. چائنیز کو جو مرچی چاہیے وہ بہت زیادہ کڑوی ہو. جو ہماری ورائٹی ہے 7864, اس کی کڑواہٹ کا ایک SHU لیول ہوتا ہے, وہ ہمارا ہے 45,000 to 50,000. تو چائنیز کو اگر 80,000 SHU لیول والی چاہیے تھی وہ زیادہ بہتر تھی, لیکن وہ نہیں مل سکتی تو وہ 50,000 والی کو بھی پریفر کریں. دوستو ہم یہ ایک ورائٹی لگاتے ہیں SV 7864 بائی سیمینیز, جو کہ پنجاب میں بہت اچھی ورائٹی ہے, یہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے. تو چائنیز جو چاہتے تھے کہ یہ ورائٹی کو ہم دیکھیں, جب چائنا نے اس ورائٹی کو ٹیسٹ کیا, اس ورائٹی کی پنجنسی دیکھی تو ان کو یہ لگا کہ یہ ورائٹی زبردست ہے. تو انہوں نے ایگری کیا ہے کہ اگلے سال وہ 7864 کے منصوبے, اس کی 7864 جو ہے اس کا جو مطلب ابھی سے وہ لینا شروع کر دیں گے. مطلب ایگریمنٹ کر رہے ہیں LTAC والے, بہت سارے ڈیفرنٹ آرگنائزیشن والے تو ابھی سے بول رہے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ طرح سے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ اٹیچ تھے چائنیز. اس سال دوستو آپ سب کے لیے یہ خوشخبری ہے, آپ نے 2 چیزوں پہ فوکس رکھنا ہے. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ مرچ سکھا رہے ہیں, آپ نے کوشش کرنی ہے اگلے سال ایسے نہیں سکھانی. آپ نے اس کو سکھانے کے لیے شیٹ کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس کوالٹی اچھی ہوگی. اگر چائنیز آپ کی مرچ نہیں بھی لے گا, پاکستان میں بھی آپ کو اچھا ریٹ ملے گا, اور پاکستان میں ریٹ اچھا تبھی ملے گا جب آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی. دوستو کوالٹی پہ بہت اچھا فوکس کرنا ہے, یہ ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے. ہم اگر چائنا کو نہیں بھی بھیجیں گے تو ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم اپنے ہی بھائیوں کو دے رہے ہوتے ہیں جس میں افلاٹوکسن لیول زیادہ ہوتا ہے, بعد میں کینسر کی وجہ بنتی ہے. تو اگر ہم اس چیز پہ فوکس رکھیں گے تو یہ ہمارا فائدہ بھی ہے. ایک تو ہماری کوالٹی اچھی بننے کی وجہ سے ہمارے پاس ریٹ اچھا ملے گا, دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا فائدہ کر رہے ہوں گے. اچھا, اگر چائنا مرچ کیوں لینا چاہتا ہے دوستو, چائنا کو $1 بلین جو کہ ہم IMF کے ہم نے تلوے چاٹ لیے ہیں $1 بلین لینے کے لیے, چائنا وہ پاکستان سے مطلب کہ لینا چاہتا ہے. دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے. آپ کو کسی قسم کی معلومات چاہیے ہو, یہ اوپر میرا نمبر دیا ہوا ہے, آپ رابطہ کریں, واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. اور بہت سارے لوگ جو مرچ ابھی لگانا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کریں, ان کو انشاءاللہ مفید سے مفید مشورہ ملے گا اور ان کو تمام طریقے ملیں گے. دوستو مرچ کاشت کرنا کچھ مشکل نہیں ہے, لیکن اس میں تھوڑا یہ دوسری فصلوں سے مختلف ہے, بس کچھ چیزیں ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو رہنمائی حاصل کریں گے, آپ لوگوں کو رہنمائی بھی دیں گے, آپ لوگوں سے ہم سیکھیں گے, آپ ہم سے سیکھیں گے انشاءاللہ. اگر فیوچر میں چائنا پاکستان سے مرچ لے گا تو ہمارے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں, انشاءاللہ آپ لوگوں کا کانٹیکٹ بھی کرائیں گے تاکہ آپ لوگ ڈائریکٹ چائنا بھیج سکیں. یہ جو کسان ہے اس کو بروکر اور آڑتی کھا رہے ہیں ان سے بچ سکیں. اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے پاس نرسری کا کام ہے, نرسری تیار ہے. اگر آپ لوگوں کو جن لوگوں کو نرسری چاہیے ہو, جنہوں نے مطلب لیٹ ہو گئے ہیں, جن کو نرسری چاہیے ہوگی وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر آپ کا اسکرین پہ دیا ہوا تھا, نمبر میرا یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو جو 7864 ورائٹی جو چائنیز کو چاہیے وہ بھی ملے گی اور بہت ساری معلومات بھی فراہم کی جائیں گی. دوستو یہ نرسری ہمارے پاس تیار ہے, ہمارا گجر زئی فارم ٹاٹے پور. آئیں آپ فارم وزٹ کریں, یہ SV 7864
نرسری ہم خود بھی کوئی 100 سے 200 ایکڑ کے درمیان ہم چیلیز لگاتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، اور کسی کی سبھی معلومات چاہیے ہو تو اس نمبر پر رابطہ کریں، اور نئی سے نئی معلومات کے لیے اس پیج کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ دوستو۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے نئے کاشتکار آتے ہیں جو کہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے ٹائم پہ کاشت کرنی ہے، کس ٹائم پہ کرنی ہے، ان سب کسانوں کو انشاءاللہ اچھے سے اچھا مشورہ دیا جائے گا، تاکہ وہ پاکستان کو بھی فائدہ پہنچا سکیں اور خود سے خود اپنا فائدہ بھی پہنچا سکیں۔ شکریہ دوستو، جزاک اللہ۔